تاریخ مصر و اولیاء الصالحون، یہ 5 جلدوں میں اس کا تھیسس ہے۔ ان تھیسس میں سے صرف ایک واقعہ کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے خامند کو کہتی ہے میرے گھر میں کسی بچے کی پیدائش کا وقت ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، ہمسایوں کے گھر جاؤ تھوڑا سا تیل لے آؤ تاکہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہو کم از کم وہ روشنی میں پیدا ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ کے والد ماجد ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں، پھر سوچا نہیں میں ہمسائے سے کیوں مانگوں، میں اس سے مانگتا ہوں جو ہمسائے کو بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر آگے پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی، ادھر اس کی آنکھ لگی، ادھر 2 جہاں کے سردار تشریف لے آئے۔ فرمایا میرے غلام تو آج پریشان ہے کہ تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، سن تجھے رب بیٹی عطا کرے گا، اور اس بیٹی کی عظمت و شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرے 70,000 امتیوں کی وہ سفارش کرے۔ سبحان اللہ۔ تو پریشان اس لیے ہے کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں، جا والی بصرہ کے پاس، اس کو میرا پیغام دینا، اے والی بصرہ اللہ کے نبی تجھے حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 400 درہم ادا کر۔ سبحان اللہ۔ حضور جب وہ دلیل مانگے میں کیا دلیل دوں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے؟ فرمایا جب جاؤ وہ دلیل مانگے اس کو وہ دلیل دینا کہ جو میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ دلیل یا وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہ کہنا کہ اگر دلیل مانگے تو یہ دلیل ہے کہ تو ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ جمعے کی رات کو تو 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے کی رات کو تو نے درود و سلام نہیں پڑھا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں تو 400 درہم ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کھلی، گھر کا منظر بتا رہا تھا، کوئی آنے والا آیا تھا، سبحان اللہ۔ اس نے کرم فرمایا تھا، آج ان کے گھر کو رحمتوں برکتوں سے منور کیا تھا۔ والی بصرہ کے پاس گیا، والی بصرہ میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے بھیجنے والا کوئی دنیا کا صدر اور وزیر اعظم نہیں، مجھے بھیجنے والا 2 جہاں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ والی بصرہ مجھے اللہ کے نبی نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہنے لگا کیسے مان جاؤں؟ دلیل دی، والی بصرہ تو ہر رات کو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، جمعے کی رات کو تو 400 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تو نے پچھلے جمعہ کی رات کو درود و سلام نہیں پڑھا تھا۔ والی بصرہ کا سننا تھا کہ وجد میں آ گیا، ہرے میں رات پہ نکر میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں، میں بیٹھا گھر میں ہوتا ہوں لیکن میرے درود و سلام کی خبر میرے آقا کو مدینے میں ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، غلامان مصطفیٰ۔ آنے والے تو کتنا خوش بخت ہے، تیری وجہ سے آج میں جو درود و سلام پڑھا کرتا تھا اس کی سند مل گئی کہ وہ قبول ہے، کیونکہ تیرے آنے سے اللہ کے نبی کا پیغام مجھ تک پہنچا۔ فرمایا 2000 درہم درویشوں میں تقسیم کر دو، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق 400 اس کو ادا کر دو۔ سبحان آنے اللہ۔ والے
زندگی میں جب بھی ضرورت پڑے کسی کے پاس نہ جانا، میرے پاس آنا، کیونکہ تیرے ذریعے سے اللہ کے نبی کا پیغام مجھ تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے یہ محفلیں بڑی رحمتوں برکتوں والی ہیں۔ ہم جرمنی میں بیٹھ کر مسجد پاک دارالسلام میں بیٹھ کر جب درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کے نبی کو خبر کیوں نہیں ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی۔ سبحان جب اللہ۔ پھر ہم درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس درود و سلام کے بعد جو بھی رب سے مانگیں گے وہ کیوں عطا نہیں کرے گا؟ وہ ضرور عطا کرے گا۔ طلب کرنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔